بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روح اسلام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ زبیر صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ریکارڈنگ کو آگے چلاؤں، میں زبیر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یوں کہ ایک تو آپ لوگوں نے بہت سراہا جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وقت نکال رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ اور زبیر صاحب جتنی دعائیں آپ کو پبلکلی ایک تو میسیجز میں مل رہی ہیں اور جو مجھے پرائیویٹ ای میلز میں مل رہی ہیں، وہ میں آپ کی طرف بھیجنا چاہوں گا۔ لیکن دو ایک باتیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میری طرح تعریف سے الرجی ہے تھوڑی سی، لیکن میں ذرا کرنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے کیا، جی، پھر جو دعاؤں کا ترجمہ کیا، وہ میری اپنی بھی ایک فیلنگ ہے اور بہت سے جاننے والوں کی فیلنگ ہے کہ اس کے بعد سے وہ نماز کا جو ہے وہ مطلب بدل گیا تھوڑا سا۔ اب میں نے، اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور جب سے وہ مطلب بدلا، میں نے یہ نوٹ کیا، میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میری نماز میں ڈسٹریکشن بہت آ گئی۔ ڈسٹریکشن آ گئی؟ اچھا، یعنی میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد ڈسٹریکٹ ہونے لگ گیا، کئی روز سورہ تک فاتحہ کے فوراً بعد میں ڈسٹریکٹ ہونے لگ گیا، اچھا، اور یہ کہ میرا دھیان بڑھ جاتا تھا اور میں ہڑبڑا کی غلطی کرنا شروع کر دی نماز کے اندر۔ اب اس کی دو باتیں مجھے سمجھ میں آئیں اور میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ایک تو یہ کہ میں اس کو اتنی کانسنٹریشن سے اب سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ پہلے میں عادتاً روانی میں پڑھتا تھا، اور اب عادت کے بجائے میں اویئر ہو کے اس کو پڑھ رہا ہوں، تو وہ ایک نئی عادت فارم ہو رہی ہے۔ دوسرا، وہ محمود الحسن صاحب کا بار بار ذکر کرتا ہوں کہ کاش کہ میں ان کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا ہوتا، ایک عرصہ ہوا ان کی وفات کو، لیکن وہ یہ کہا کرتے، میں نے ان سے پوچھا، یہ بات ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑے شیطانی خیالات آتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ نوجوان آدمی ہو، شیطان کو نماز پڑھتے برے لگتے ہو، اور جتنے زیادہ تمہارے دل میں شیطانی خیالات آ رہے ہیں، سمجھ لو اتنا تم صحیح کام کر رہے ہو، اور لگے رہو، ڈسٹریکٹ مت ہونا۔ تو دونوں چیزیں، کیونکہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ شاید میرا سوال سمجھ گئے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس پہ روشنی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ سورہ فاتحہ کو اگر واقعی سمجھ لیا جائے، اس کی روح کو سمجھ لیا جائے، تو ہماری نماز بدل جاتی ہے۔ مطلب میں تو یہ ورڈ استعمال کروں کہ وہ نماز جو پہلے پڑھ رہے تھے شاید وہ نماز نہیں تھی، جو اب پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہوگی، بدل جائے گی بالکل نماز۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، اٹ مینز کہ ڈیورنگ سورہ فاتحہ آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹ فوکس ہے، ایبسولوٹ فوکس ہے۔ اس کی وجہ بالکل سمپل سی ہے کہ جب آپ اس کی ایک ایک آیت کو سمجھ لیا، آپ نے اس کی ایک ایک آیت کی روح کو سمجھ لیا، محسوس کیا، اور آپ کو فیل ہوا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے کلام کر رہے ہیں آپ۔ جیسے کہ وہ بالکل ٹھیک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بڑا پیارا قول ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بہت خوب، یعنی کتنی عمدہ بات ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے اس قرآن کا جو تخلیق کرنے والا ہے، اس قرآن کا جو نازل کرنے والا ہے، وہ آپ سے مخاطب ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بالکل اللہ کا کلام ہے۔ آپ پڑھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ گو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ شاید یہ آج ہی نازل ہوا ہے اور میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور یہ مجھے لگ رہی ہے یہ بات، مجھے لگ رہی ہے بات۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو دیگر صورتیں پڑھتے ہیں، جو دیگر اذکار پڑھتے ہیں نماز میں، نماز کے ایک ایک رکن کو اگر آپ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ کیسے، اس کی کیا روح ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر آپ کی وہ پوری نماز آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دے گی، کبھی بھی نہیں ہونے پینڈنگ ہے نا وہ والا، تو اس پہ بات ہو چکی ہے میری آپ کی کہ وہ ایک پینڈنگ ہے، وہ انشاءاللہ بالکل کریں گے، اگر موقع ملا آج، جب بھی موقع ملا اس کو ضرور کریں گے۔ ایک صاحب نے جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر محسوس کرنے لگ جاؤ تو آپ کی نماز بدل جاتی ہے، نوید الوی صاحب نے ٹویٹر پر بڑی خوبصورت بات لکھی کچھ دیر پہلے، اور خالد ظہیر صاحب کے ساتھ ہم نے ایک شو کیا اپنے احتساب کے اوپر کہ کیسے، تو اس پہ انہوں نے کامنٹ کیا کہ میں اس کو جب اس میں لفظ احتساب خالد صاحب نے کہا تو میں ایسا کرتا ہوں اپنی قبر میں دھستا جا رہا تھا وہ سن کے، تو
تو نبی رضوی صاحب کے وہ جو ورڈز تھے وہ مجھے بڑے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے، یار بات انہوں نے صحیح کی. وہ جب سمجھایا جاتا کہ وہ یار یہ لگ رہا ہے کہ مجھ پہ ہٹ ہو رہی ہے، بالکل صحیح بات. یہ اپنے ضمیر پہ ہٹ ہوتی لگتی ہے کہ ارے یار یہ تو آپ نے صرف فرمایا یہ اللہ کا کلام جو آپ پڑھتے ہیں لگتا ہے اللہ آپ کو ایڈریس کر رہا ہے، ایڈریس آپ کو کر رہا ہوتا تو لگتا ہے کہ یار یہ میں کیا غضب کرتا ہوا آ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو میں آپ کا اس توسط شکریہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ جو وقت نکال رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور بہت سے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کو شکریہ کیا جائے.